صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، مسلم کی حدیث، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم وَأَعْمَالَكُمْ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل اگر ٹھیک نہیں تو تمہاری صورتیں اور تمہاری دولت کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس دل میں اللہ کی عظمت کا احساس اور تقوی موجود ہے وہ اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے۔ دل ہی وہ مقام ہے جہاں بہترین جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جو انسان کو حیوانات سے بہتر کرتے ہیں۔ دل کے سب سے اعلیٰ کیفیت اللہ کی پہچان ہے۔ ایمان، یقین، عبادت، اطاعت، شکر سب دل سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس کا اظہار انسان کے اعمال سے ہوتا ہے۔ نرم دل کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کے سلوک اور کام کے طریقے سے۔ جس کو یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں اور برے اعمال کرتے ہیں۔ حرام مال کھا لیا، دوسروں کی زمین پر قبضہ کر لیا، امانت میں خیانت کر لی۔ سورہ شورى آیت نمبر 88-89۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ قلب سلیم۔ جس دن نہ مال کام آئے گے نہ اولاد، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم لے کر خدا کے پاس حاضر ہو۔ قلب سلیم ایسا دل جو اللہ کو پہچانتا ہو۔ اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے 99 نام ہیں، ان کو جانے گا تو مانے گا، ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ یہ دل کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جو کام کرتا ہے، یعنی قلب سلیم والا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جو کام کرتا ہے سوچ لیتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، مثلاً طنز کیا، غصہ کیا۔ دل میں خواہشات، تقوی، خوف، غم، غصہ، خوشی، محبت، نفرت، ارادہ، نیت، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ دل بادشاہ کی طرح ہے اور باقی اعضاء اس کے نوکر ہیں۔ دل میں غصہ آیا تو زبان سے غلط الفاظ نکلے اور ہاتھ نے مارا جس پر غصہ آیا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جسم میں دل کام کرتا ہے، سب سے پہلے دل کام بند کرتا ہے تو موت واقع ہوتی ہے۔ جسم کی زندگی بھی دل سے، ایمان، تقوی کی زندگی بھی دل سے ہے۔ سخاوت، بہادری، صبر سب دل سے۔ ہمارے ظاہری اعضاء ہوں یا باطنی سب دل سے جڑے ہیں۔ سارے جذبات، خیالات دل سے جڑے ہیں۔ دل میں محبت، زبان سے بھی محبت کا اظہار۔ دل میں نفرت تو زبان سے بھی غیبت، بدگمانی اور بری باتیں آتی ہیں۔ جبھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے آنکھ، کان، دل سب سے سوال کیا جائے گا۔ دل میں چیز داخل ہونے کے 2 بڑے ذرائع آنکھ اور کان۔ ہمارے کام کب اچھے ہوں گے؟ جب دل اچھا ہوگا۔ کاموں میں بگاڑ کب ہوگا؟ جب دل برا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دل بادشاہ ہے اور سارے اعضاء اس کے لشکر ہیں۔ بادشاہ اچھا ہے تو اس کی آرمی اچھی ہوتی ہے، بادشاہ بگڑا ہوا ہو تو اس کی آرمی بھی بگڑ جاتی ہے، کیونکہ آرمی وہی کام کرتی ہے جس کا اس کو آرڈر ملتا ہے۔ سورہ شورى کی بھی آیت نمبر 88 اور 89 میں بھی قلب سلیم کا ذکر ہے، یعنی سلامت دل نجات کا باعث ہوگا۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا سب سے بڑا غم مال ہے۔ قیامت میں مال کام نہیں آئے گا، کتنے ہی بیٹے ہوں کام نہیں آئیں گے۔ سلامت دل کون سا؟ جس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اخلاص ہو، اس کے دل میں کوئی شک نہ ہو، سنت و قرآن کے حوالے سے یعنی قرآن اور حدیث کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔ یہ ہے قلب سلیم۔ ہر چیز کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرے، اللہ کا خوف ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی ختم کر دینے والا ہو، ہر ممکن طریقے سے اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہو، اس میں شرک نہ ہو، عمل اللہ کے لیے خالص ہو،
کوئی عمل اچھا ہے کہ نہیں، دل سے سوال کریں کیوں کر رہے ہیں، کس طریقے پر کر رہے ہیں، علم کیوں سیکھیں تاکہ صحیح عمل کر سکیں، عمل کرنا کیوں ضروری ہے تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اللہ کی خوشنودی کیوں حاصل کریں تاکہ جنت میں جا سکیں، جنت میں جانا کیوں ضروری ہے، وہ اصل کامیابی ہے اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ میں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ قلب سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرتا ہے۔ قرآن کی آیت افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا وہ نہیں جانتے جب سب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے اور باہر کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں یعنی دلوں کے اندر ہے، یعنی جو لوگ قبروں میں دفن اور نگاہوں سے اوجھل ہیں صرف انہیں کو باہر نہیں نکالا جائے گا بلکہ دلوں میں بھی جو کچھ دفن ہے وہ بھی باہر نکال لیا جائے گا۔ آدمی کا نہ کفر چھپا رہ سکے گا اور نہ ایمان۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ انسان کے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ قلوب، دلوں اور اعمال کے ذریعے سے ہی کسی کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کے لیے فیصلہ کن چیز یہی اس کا دل اور اس کے اعمال ہیں، اس کی شکل و صورت اور اس کا مال نہیں جس کو وہ دنیا میں اہمیت دیتا ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے سوچئے کیا یہ میرے دل میں یہ کیا ہے، کیسا ہے، اور میرے دل میں کس کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا، یعنی ہم کس کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے۔ بغیر فائدے کے ہم کچھ کام کرتے نہیں۔ دل کی صفائی کیجئے، اس دل کو اللہ کے قابل بنائیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دل میں کسی کے لیے کینہ بغض نہیں رکھنے والا، حسد اور بدلے کی خواہش نہیں رکھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے ہمیں کیوں بتائی اور سمجھائی کہ دل میں جو گندگی، غصہ، حسد، بدلہ، غرور، تکبر، لالچ، خود پسندی بھر رکھی ہے، اس گند کو باہر نکالیں۔ اللہ کے محبوب بننے کے لیے اپنے دل کو چمکانا ہے ذکر اللہ سے۔ اللہ میرا حسن، خوبصورتی، چہرہ، جسم نہیں دیکھے گا کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، اس کی غلطی معاف کر دو، یہ تو مالدار اور دولت والا ہے، اس کی غلطی معاف کر دو۔ بغیر توبہ کے دل دیکھے گا دل۔ اپنے دل کا جائزہ لیجئے، کسی کے خلاف میرے دل میں حسد تو نہیں، کسی چیز کی محبت مجھے اللہ کی نافرمانی پر تو نہیں مجبور کر دیتی۔ موت سے پہلے اپنے دل کی صفائی کر لیں۔ آنکھوں کانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارے پاس چوائس ہے۔ قلب سلیم چاہیے تو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ قلب سلیم پر شیطان غلبہ نہیں پا سکتا۔ میرے بندے تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے، ان پر تیرا کچھ بس نہیں چلے گا۔ گالیاں دینے والا، لعنت کرنے والا انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کی نظروں سے گر جائیں۔ زبان کے وار سے دلوں کو زخمی نہ کریں، اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لیجئے۔ دل صاف ہو گئے تو زبانیں بھی صاف ہو جائیں گی۔ اے اللہ میرے دل اور زبان کو نیک بنا دے۔ اے اللہ مجھے قلب سلیم، سلامتی والا دل عطا کر دے۔ ہو رہا ہے اسکرین ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے۔